اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔ تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں، زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کرتے، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں، ہفتے میں ایک تھا۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے، اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا۔ کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئی کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے۔ تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کہ هذا اخی له 99 نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے، یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے میری 100 پوری ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا، داؤد علیہ السلام کے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جو میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے میری 100 ہو جائیں۔ تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے؟ تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ جیسے میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مسلح پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے، آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں، سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، میں نے دروازے بند کر لیے حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا، اس پر اللہ سے معافی مانگ۔ تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچ۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آج، دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے، سبحا طویلا۔ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبح تیرنے کو کہتے، ہاں مصلی پر بیٹھنا ہے اس کے لیے رات ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رات ہے آ جاؤ، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آ جاؤ
ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। रात तेरी मेरी, दिन मेरे बंदों के लिए। नहीं बैठ सकता, तस्बीह पकड़ के नहीं बैठ सकते हो। ये इस दावत के काम की बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। सुबहन तवीला। हालांकि अल्लाह फरमाता है इन्ना लका फिन नहार शुगलन तवीला अमलन अज़ीमा जुहदन तवीला, लेकिन सबहन तवीला, जो आदमी चल रहा होता है अगर वो बैठ जाए तो कोई नुकसान तो कोई नहीं। गाड़ी चला रहा है, कहीं गाड़ी रोक ले तो कोई नुकसान तो कोई नहीं, थोड़ी देर से पहुंच जाएगा। कहीं गाड़ी खड़ी करके कॉफी पीने लग गया तो कोई मसला तो कोई नहीं है, आधा घंटा देर से घर पहुंच जाएगा। तैरने वाला पानी में उतर गया, अभी ये रुक सकता है? क्यों भाई? अगर ये कॉफी पीने का इरादा करे तो कहाँ जाएगा? तो मछली के पेट में जाएगा। पानी में उतरने के बाद इख्तियार खत्म है, अब तैरना है। कहाँ तक? दूसरा किनारा जब तक हाथ में नहीं आता तैरना है। सबहन तवीला, जब तक आखिरत का किनारा हाथ में नहीं आता है मेरे नबी, तुझे दावत का काम करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है, तेरी छुट्टी कोई नहीं। सबहन में ये इशारा था कि छुट्टी कोई नहीं।